نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ 27ویں رات ہے اور وہ بھی ایک عبادت کی رات ہے۔ بہت سارے اقوال اس کے بارے میں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے میں آپ کو ابھی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ رات آپ مسجدوں میں ہلا گلا کرنے میں یا شاپنگ کرنے میں یا بات چیت کرنے میں اس میں ضائع نہ کریے گا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی تو فرشتے اتر رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بس عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہاں پہ گپ شپ ہو رہی ہو یا کھانا پینا چل رہا ہو، وہ شاید عبادت ہی سمجھتے رہتے ہیں اس کو۔ حالانکہ آپ چاہے گھر میں ہیں یا مسجد میں، جب تک آپ عبادت میں نہیں رہیں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں آپ کے جاگنے کا۔ بعض کے لیے گھر میں رہنا بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، بعض کے لیے مسجد جانا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اگر وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے دیکھیے گا کہ آپ کہاں پہ بہتر عبادت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو آج بڑی غور کے بعد بڑے شعور سے کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت سمجھے۔ ایسے ہی نہیں اللہ کسی کو جاگنے دیتا اپنے لیے، ایسے ہی نہیں جاگنے دیتا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہے، آپ سے کوئی خیر لینا چاہتا ہے اور آپ کو اجر دینا چاہتا ہے، جبھی آپ کو اٹھا کے یہاں بٹھایا ہے۔ یہ یقین سے میں بات کہہ رہی ہوں، یہ ہر ایک کو سعادت نہیں ملتی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں بٹھایا، کچھ سنوا رہا ہے ہمیں، کچھ ہم عبادت کر رہے ہیں، جیسی بھی کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، لیکن یہ اس کا کرم ہے۔ ہمارا اس وقت بیٹھنا اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف لانے کے۔ کبھی کوئی بات اللہ تعالیٰ سنواتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، کبھی کوئی اور چیز ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ جس کو انسان کہتا ہے اتفاق سے میں وہاں گئی، اتفاق سے یہ ہوا، وہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لانا چاہتا ہے اپنی طرف، تبھی وہ کام ہوتا ہے۔ جو بھی بیٹھے کہیں پہ سن رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں آپ اس وقت دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، اس لیے آپ کو جگایا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹ جائیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ دنیا میں اس وقت دوسرے اور مشاغل میں ہیں، کچھ نہ کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ چوز کرتا ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس کا ذکر کریں، وہ بیٹھیں اور اس کو یاد کریں۔ کیا اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے؟ یہ سوچ کے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، لیکن تو نے اتنا موقع تو دے دیا، تو نے اتنی توفیق دے دی نا، یہ بھی تیرا کرم ہے، ہم تو اس کے بھی قابل نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جوزی جو ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، جان لو دن کچھ نہیں ہے مگر چند گھنٹے ہیں، اور گھنٹے کچھ نہیں ہیں بس صرف چند سانسیں ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزارو، کوئی سانس ایسی نہ لو جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ اگر کوئی لمحہ خیر سے خالی چلا گیا تو قیامت کے دن اپنا خالی پیمانہ دیکھ کر پچھتاؤ گے۔ میرے بیٹے یاد رکھو اور ہر گھنٹے کا حساب لو، اس کو اچھے طریقے سے گزارو۔
خود کو غفلت میں نہ ڈالو، خود کو نیک اور بہترین اعمال میں ملوث رکھو۔ پیارے بیٹے، اپنی قبر کے لیے وہ سامان بھیجو جو تمہیں وہاں پہنچنے پہ خوش کر دے۔ اگر وہاں کی حسرتوں سے بچنا چاہتے ہو، کوئی وقت ضائع نہ کرنا، ہر وقت کا حساب رکھنا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ہر وقت کا حساب رکھیں۔ گھنٹہ جو ہے نا، جب سٹارٹ ہو اس وقت دیکھ لیں کہ مثلاً اگر 2 بجے ہیں تو 2 سے آپ جب دیکھتی ہیں کہ 3 اب بجنے والے ہیں، تو اس گھنٹے میں نے کیا نیکی کمائی۔ اگر کوئی نہیں کمائی نا، فوراً آپ اس وقت کوئی ذکر کر لیں، فوراً اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی ذکر کر لیں جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو پسند، تاکہ وہ 1 گھنٹہ بھی جو ہمارا گزرا ہے نا، کوئی گھنٹہ خالی نہ گزرے۔ گھنٹے سے زیادہ ہمیں تو سانسوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے جیسے لوگ اس پریکٹس کو اگر ہم رمضان میں آورلی بیس پہ اگر کرنا شروع کر دیا ہم نے، تو رمضان کے بعد ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو جاری رکھنے میں۔ تو انشاءاللہ ہم ایوری آور کا حساب رکھ لیں۔ وہ مطلب ہم منٹس کا بھی رکھ سکتے تھے، لیکن وہ ابھی ہماری طاقت نہیں۔ آپ بس ایوری آور کا رکھیں، ٹائم دیکھتے رہیں، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے کچھ کر لیا تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ آج الحمدللہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ کم از کم یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کوئی وقت میرا ایسا گزرا جو بالکل غفلت میں تھا۔ الحمدللہ، دل خوش ہوا آپ کو یہ بات سن کے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ الحمدللہ، چلیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں، ہماری سیریز جو چل رہی ہے میدان محشر میں میری کہانی، وہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ اکبر، پل صراط رکھا جا چکا ہے اور جہنم کے شعلوں کی بھڑکتی ہوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں ایسی ہیں جو دل کو لرزا دیں، اور ہر انسان سخت مصیبت میں ہے اس وقت۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں، ایسے لگ رہا ہے سینہ توڑ کے دل باہر آ جائے گا، مگر آج یہاں بھاگ کے کہاں جا سکتے؟ پیچھے کچھ نہیں ہے، آگے ہی جانا ہے، اور اندھیرا ابھی تک بدستور ویسے ہی ہے، بس سب لوگ اپنی اپنی روشنی لیے کھڑے ہیں۔ جس نے یہ آخری مرحلہ طے کر لیا، بس پھر وہ جنت میں ہی پہنچ کے رہے گا۔ میں جنت کا سوچتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن صراط کو دیکھ کے پھر دل بجھ گیا کہ اس پہ سے کیسے گزروں گی۔ یہ پھسلن والا ہے، گرنے کی جگہ ہے یہ، اگر گرے تو اور کہیں نہیں جائیں گے سوائے آگ کے۔ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کی امت ہے، اور امت میں سب سے آگے فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہے۔ باقی انبیاء بھی یہاں موجود ہیں، لیکن ہر کوئی بالکل خاموش کھڑا ہے، سناٹا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ بولیں بھی کیسے؟ لوگوں کی زبانیں خوف نے بند کر دی۔ واقعی سچ فرمایا تھا میرے نبی نے کہ پل صراط پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک پار نہ اتر جائے۔ انبیاء کی صرف اتنی آوازیں آ رہی ہیں، ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی۔ جس کو اللہ ہی بچا لے وہی آج بچ سکتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہی گزرنا۔ اب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو چکی ہے، میں بھی جا کے خاموشی سے کھڑی ہو گئی ہوں وہاں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پہ سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے پل کو پار کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپائے نور تھے، ان کا نور تو دور دور پھیلا ہوا، اتنا ان کو نور ملا تھا، دائیں طرف بھی آگے بھی، تو ان کا تو پتہ بھی نہیں چلا، اور پل پار بھی پہنچ گئے۔ اور یہاں سے کوئی گروپ کی صورت میں نہیں گزرے گا، ہر ایک کو
اکیلے اکیلے کراس کرنا ہوگا. کوئی دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں جا سکتا. اب مہاجرین کی جماعت آگے بڑھی ہے. اب وہ ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں. جو بڑی تیزی سے گزر گئے، ہوا کی رفتار سے گزر گئے. فقراء بھی اسی طرح گزر گئے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ربی سلم کی دعائیں کیے جا رہے ہیں. اب عام لوگوں نے گزرنا شروع کر دیا. ایک آدمی تیز تیز دوڑتا ہوا گزر گیا. ہر ایک کی جتنی روشنی ہے اس کے مطابق اس کی رفتار ہے، اس کے مطابق سپیڈ ہے. میرے پاس تو بہت زیادہ روشنی نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ اب وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کم روشنی ہے. سبھی سخت پریشان ہیں. دنیا میں ابو میسرہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پہ جانتے تھے تو کہا کرتے تھے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی. رونے لگتے. ان سے کہا جاتا تھا ابو میسرہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے تھے مجھے یہ تو پتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا نجات ہوگی یا نہیں. واقعی یہاں پہ کسی کو نہیں پتا اس کی نجات ہوگی یا نہیں. اور میں تو دنیا میں ہائٹ سے بہت ڈرتی تھی. کہاں ایسا پل اتنا باریک ہے اور نیچے پانی کا سمندر نہیں ہے، آگ ہے. ایک آدمی آگے بڑھا ہے. اس کا جو حال ہوا ہے اس کا حال دیکھ کے تو سب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. وہ جب پل کراس کرنے لگا آدھے راستے پہ پہنچ کے اس کا نور بجھ گیا اور بجھتے ہی اس کا پیر پھسل گیا اور وہ جہنم میں جا پڑا. اس کی چیخوں نے تو سب کے دل دہلا دیے. مجھے جہنم کے فرشتے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں اس انجام سے خبردار کیا تھا؟ الم یأتکم نذیر. وہ ہر ایک سے یہی سوال کر رہا ہے. جب سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اس وقت سے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ بدبختو کسی نے نہیں تمہیں بتایا تھا؟ کیوں تم یہاں پہنچ گئے؟ تمہیں نہیں پتا تھا اس دن کے بارے میں؟ کیا تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تمہیں اس دن کی ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں بتایا تو کیا تھا، مگر ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. دنیا میں کہاں کوئی سنا کرتا تھا. دنیا میں تو ذہن پہ اتنا کچھ اور چھایا رہتا تھا کہ اس دن کا تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. پھل سرات کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. سب اگنور کر دیتے تھے، سنتے تھے بلا دیتے تھے. اتنی لاپرواہی کے ساتھ جیتے تھے. کہتے اچھا دیکھا جائے گا، جب ہوگا کچھ کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. مگر یہاں پہ تو جو نیچے گر رہا ہے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شفاعت نہیں کی. حساب کتاب پہ ابھی شفاعت نہیں ہوئی. میزان پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ شفاعت نہیں ہوئی. اعمال نامے جب بانٹے گئے وہاں پہ شفاعت نہیں ہوئی. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب بھگتنا پڑا ہے. مگر دنیا میں کیسے خود کو تسلیاں دے کے بیٹھے رہتے تھے. قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کہاں ٹائم. نوجوان میوزک میں اور مستی میں اور ان چیزوں میں لگے رہتے تھے، اور جو ذرا ادھیڑ عمر ہو جاتے تھے ان کے مسئلے ہی کبھی ختم نہیں ہوتے تھے. اسی میں زندگی ختم ہو گئی. زندگی تو کسی کا انتظار نہیں کرتی. جب سے لوگوں نے اس آدمی کا حال دیکھا ہے نا، اس کو جہنم میں گرتے دیکھا ہے، اس وقت سے نیک لوگ دعائیں کرنے لگے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہماری بخشش کر دینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر. یہ اللہ ہی ہے جو آج بچائے گا تو کوئی بچ سکتا. مجھے یاد آ گیا سورہ تحریم جب میں نے دنیا میں یاد کی تھی، اس میں یہ دعا تھی کہ لوگ یہ دعا کریں گے. واقعی اللہ کی باتیں کتنی سچی تھی.
آج ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے ہمیں قرآن میں بتایا گیا تھا. لیکن قرآن کو کتنے لوگ جانتے تھے. ایک طرف لوگ یہاں یہ دعائیں کر رہے ہیں, دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ باہر کھڑے ہیں. اب ایک اور شخص گزرنے لگا. وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ پل پہ پیر رکھنے سے بھی ڈر رہا ہے. وہ کھڑا ہو کے بھی نہیں چل رہا, بیٹھ گیا اور خود کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. اتنے میں رحم آگے بڑھا. رحم جو ایک کنڈے کی صورت میں پل پہ کھڑا ہوا تھا. یہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحمی. اس نے اس کو پکڑ لیا اور رحم کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کاٹا تھا, آج میں اس کا بدلہ لوں گا. آدمی چیخ رہا ہے اور اس کنڈے نے اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیا. اف, یہ دنیا میں جو رشتہ داریاں ہیں یہ کتنا بڑا مرحلہ تھا, کتنا بڑا مسئلہ تھا. اس کو کاٹنا کتنا بڑا جرم تھا, یہ مجھے پہلے نہیں تھا پتا. یہ نہیں پتا تھا کہ پل صراط پہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہمیں کہاں کوئی بتاتا تھا. ہمارے جاننے والے ہی بہت سارے لوگ, بھائی سے بات نہیں کرتا تھا, بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے, ماں بیٹی آپس کے اندر اٹھے ہوئے تھے, چچا بھتیجے آپس میں ناراض تھے, خالہ بھانجی کی بات چیت بند تھی, سکی بہنیں آپس میں کٹ آف کی ہوئی تھی. جتنا زیادہ رشتہ قریبی تھا اتنے ہی اس کے حقوق زیادہ تھے. سب سے زیادہ والدین کے حقوق تھے, پھر بہن بھائیوں کے تھے, پھر ماموں خالہ چچا پھوپھی, ان کے حقوق تھے. لیکن دنیا میں تو ہم یہی سوچتے تھے جس سے میرا جی چاہے گا بولوں گی, جس سے نہیں جی چاہے گا نہیں بولوں گی. جو مجھے نہیں لفٹ کراتا میں کیوں اس سے بات کروں, جو مجھے برا جواب دیتا ہے میں کیوں اس سے بولوں. دنیا میں سوچتے تھے میں کیوں آگے بڑھوں, میں کیوں معافی مانگوں, وہ مجھے منائے نا, وہ صلح کر لینا, میں کیوں کروں, توڑا تو اس نے ہے. اللہ اکبر. اپنی انا کو چھوٹا نہیں کر سکے دنیا میں, چاہے رشتے انہوں نے کاٹ دیے مگر اپنی انا کو نہیں جھکنے دیا. اور آج دیکھو کیسے یہ جرم جہنم تک لے گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تھا تو اس نے شکایت کی تھی کہ یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا, یعنی میں اس کو اپنے سے دور کر دوں گا, اور جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم باہر والوں سے اچھا معاملہ کر لیتے تھے مگر رشتے ہم سے نبھائے نہیں جاتے تھے. یہ شخص دنیا میں اگر رشتوں کو نہ توڑتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا. جس کے کہنے پہ بھی اس نے رشتوں کو کاٹا, آج وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. کیا دنیا میں رشتہ داروں کی طرف سے بے عزتی سہنا آسان تھا, یا یہاں پل صراط سے گر کے جہنم میں جانا آسان ہے؟ چوائس تو انسان کی اپنی ہی ہوتی ہے. پل صراط تک قطع رحمی پہنچ گئی ہے, آخر تک قطع رحمی نے پکڑ لیا. میں نے ٹھنڈی آبھری آئے دنیا میں کئی کاموں کو ہم کتنا آسان سمجھتے تھے, کتنا ایزی لیتے تھے, اور یہاں پہ کس قدر سیریس ہیں یہ نہیں جانتے تھے. اب ایک اور عورت آئی ہے, وہ بے حد خوفزدہ ہے, اس نے پل پہ قدم رکھا ہے لیکن اتنی تیزی سے گزر گئی ہے ایسے لگ رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہے. مجھے آج ہی بڑی خوش قسمت لگ رہی ہے. پھر ہمارے ایریا کا کونسلر آیا, اب اس کی باری ہے. وہ پل پہ چڑھا ہے, بڑی احتیاط سے آگے جما کے قدم رکھ رہا ہے.
ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر گیا تھا کہ امانت کے حق نے اس کو پکڑ لیے اور جہنم میں گرا دیا۔ اس کی آوازیں دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہاں تو امانت بھی کھڑی ہے، جنہوں نے امانتیں ادا نہیں کی تھیں، لوگوں کی ذمہ داریاں بھی امانت تھیں، لوگوں کے حقوق بھی امانت تھے، یہ سفارشوں پہ کام کیا کرتا تھا۔ دنیا میں دیانت داری بھی امانت تھی، لوگوں کے راز بھی امانت تھے۔ ہم تو صرف یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو وہی امانت ہوتی۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حکومت کے عہدے بھی امانت تھے، ناپ تول بھی امانت تھا، وضو بھی امانت تھا، مجلسوں میں جو ہونے والی باتیں وہ بھی امانت تھی، اور یہ ہمارے اعضاء بھی امانت تھے جو اللہ نے دیے تھے۔ ان سے بھی صحیح کام لینا یہ امانت داری تھا، لیکن ہم نے امانت کو کتنا ہلکا سمجھا تھا۔ دنیا میں کتنی کرپشن تھی ہمارے ملک میں، کتنی بددیانتی تھی، کتنی جعلی ڈگریاں تھیں، کتنا حرام مال لوگ کماتے تھے، بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر لیا کرتے تھے اور کسی کو احساس تک نہیں تھا۔ یہ امانت یہاں بھی پہنچ گئی، او دنیا تو بہت دور پیچھے رہ گئی، اس میں کی ہوئی کمائیاں بھی بہت دور پیچھے رہ گئی، لاکھوں کروڑوں سال شاید گزر چکے ہیں، لیکن آج یہ امانت یہاں پہنچ گئی ہے۔ چاہے قومی امانتیں یا عوام کی چیزیں یا جاب میں دفتر کی چیزیں، لوگ اس کو کتنا ذاتی ملکیت کی طرح سمجھتے تھے۔ مجھے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ جب بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا تھا اور اس کو تولنا تھا تاکہ تقسیم کر سکیں، تو کسی آدمی کی تلاش کر رہے تھے۔ امیر المومنین کی بیوی نے عرض کیا کہ میں یہ کام کر دیتی ہوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے مشک تمہاری انگلیوں سے لگ جائے گا جس کو تم اپنے بدن پہ مل لو گی، اور قیامت کے دن اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اللہ اکبر! وہ کتنی احتیاط کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں میں پیدا ہوئی تھی اس زمانے میں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ حلال کیا اور حرام کیا۔ کرپشن کی اتنی انتہا تھی، لوگ دولت کی آگ اپنے لیے اکٹھی کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ مال نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ اس دوڑ میں کسی کو فکر نہیں ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم دنیا میں نہیں پکڑے گئے تو حشر میں اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا۔ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پلسرات سے یہ خیانت، یہ لوٹ مار، یہ بددیانتی کیسے گزرنے دے گی؟ یہ تو آنکڑے ہیں یہاں پہ، یہ تو ہکس ہیں، یہ پکڑ لیں گے۔ کسی کو کہاں یہ اندازہ تھا کہ جب یہ آنکڑوں کی صورت میں ہمیں الجھا کے جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں کون ہمیں بچائے گا۔ آج پتہ چل رہا ہے جو دنیا میں جتنا زیادہ رب کا اطاعت گزار ہوا کرتا تھا، جتنا زیادہ رب کا وفادار تھا، اتنی ہی آسانی سے آج پل صراط سے گزر رہا ہے۔ جو زندگی کے پل صراط پہ پار ہو گیا تھا وہ آخرت کے پل صراط پہ بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے پل صراط کیا تھا؟ دین پہ چلنا، وہ بھی تو ایک پل صراط ہوتا تھا۔ جو وہاں اس پل صراط سے گزرا اس کے لیے آسانیاں۔ ایک شخص آیا، اس کے قربانی کے جانور کو لایا گیا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، لیکن
बाकी लोगों ने भी तो कुर्बानियां की होंगी, उनके जानवर कहाँ हैं? इसको ही क्यों जानवर मिल रहा है? हाँ, हो सकता है उनकी कुर्बानियां कबूल ही ना हुई हो, इसलिए कि कहीं किसी ने कुर्बानी सही से अदा ही ना की हो, जिस जानवर की करनी थी वैसे ना की हो, किसी की नीयत दिखावा हो गई हो, इसलिए उसकी कुर्बानी ना कबूल हुई हो। या हो सकता है किसी ने हराम माल से कुर्बानी दी हो, तभी यहाँ उसको उसकी कुर्बानी का जानवर नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ तो कुर्बानियां इसलिए दी जाती थी ताकि बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स को रानी भिजवाई जाए, कल को वो हमारे काम आएंगे। इसलिए कुर्बानी दी जाती थी कि लोग कहें देखो इसने इतने लाख का जानवर लिया, और लोग कहा करते थे फख्र से हमने इतने बकरे कुर्बान किए। और बाज कुर्बानी की जरूरत ही महसूस नहीं करते थे, वो कहते थे गरीबों को पैसे दे दो, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है। लोगों को ये कहाँ पता था कि ये जानवर यहाँ सवारियां बनेंगे। ये पता होता तो दुनिया में शौक से, सवार के, खुशी से, मोहब्बत से, इस नियत से कुर्बानी करते। अब इस आदमी का बड़ा सा बैल आ गया, वो इस पे बैठा है और दौड़ाता हुआ ले गया। यहाँ पे अजीब ही समा है। बाज लोग पुल पे चंद कदम ही चलते हैं और जहन्नुम में गिर जाते हैं। बाज थोड़ा फासला तय करते हैं, दरमियान में पहुंचते हैं और फिर किसी हुक्म में फंस जाते हैं और जहन्नुम में गिर जाते हैं। पर सबसे ज्यादा हसरत तो मुझे उन पे हो रही है कि कुछ ऐसे भी हैं जो पुल के आखिर तक पहुंच गए, पुल बिल्कुल खत्म होने वाला था और वो वहां ऐसे फिसले कि जहन्नुम में जा गिरे। यहाँ कोई कितना बड़ा स्टंटमैन हो या हीरो हो, कोई सुपरमैन हो, उसके टैलेंट से कोई पार नहीं हो रहा। सरासर रब की रहमत है जिसकी वजह से लोग पुल पार कर पा रहे हैं। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोग खड़े हैं, वो लोग जिनकी गाड़ियां, जिनके घर, बड़ी बड़ी जायदादें, बैंक बैलेंस देख के हम मरहूब होया करते थे, जिनको देख के लोग वाह वाह किया करते थे। आज देखो कैसे कांप रहे हैं, आज देखो कैसे सहमे खड़े हैं। सतली सच फरमाते थे कि लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तो तब जागेंगे। वाकई हम तो आज जागे, दुनिया में तो हम सोए ही रहे। मंजिल सामने है, जन्नत सामने है, इसके बावजूद कितनी दूर लग रही है। आज एक का फैसला हो रहा है और बाकी सब खड़े देख रहे हैं। तमाशाई बने हुए हैं। आज कोई फायर फाइटर यहाँ पे नहीं है जो इनको इस फायर से बचा ले। आज यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है जो जलते हुए लोगों को मेडिकल एड देते। यहाँ पे कोई 911 नहीं है जो इस इमरजेंसी से लोगों को निकाल दे। लोगों की चीखें जहन्नुम से बुलंद हो रही हैं, लेकिन कोई इनको निकालने वाला नहीं है। जहन्नुम ऐसी है जैसे कोई आग का कुआं हो। मैं सोच रही हूँ हम दुनिया में कितने आराम से चलते फिरते, हंसते खेलते रहते थे, कैसे हम फन कर सकते थे। हमें क्या ये होश नहीं था कि हमने यहाँ से गुजरना होगा? हम कैसे खुद को सेफ समझ के बैठे हुए थे। जब तक यहाँ से कोई पार नहीं हो जाता वो कैसे महफूज है। हम कैसे भूल सकते थे इस वक्त को जिसका हमारा रब हमें बता चुका था। रातों को हम कैसे पूरी पूरी रात सो जाया करते थे, जबकि जहन्नुम पर से गुजरने का हमें इल्म था।
वहां पे कितने ही नाजुक चेहरे नजर आ रहे हैं। दुनिया में बहुत नाजुक होते थे, बड़े कीमती होते थे। आज इनके चेहरों पे दौलत का जर्रा बराबर भी निशान नजर नहीं आ रहा, जर्रा बराबर भी असर नजर नहीं आ रहा। ये हशर के दिन की हजारों साल की कहानी बता रहे हैं। ख्वारी की दास्तान उनके चेहरों पे लिखी हुई नजर आ रही है। सबके चेहरे कैसे उतरे हैं और आंखों में कितना शदीद खौफ और वहशत है। हाय, मेरा जी चाह रहा है किसी तरह वक्त का पहिया वापस कर दूं, दुनिया में लौट जाऊं और चीख चीख के सबसे कहूं कि खुदा के लिए इस दिन की तैयारी कर लो। काश मैं दुनिया में वापस जाऊं तो रातों को उठ उठ के रोऊं। उस वक्त तक अल्लाह से पनाह मांगती रहूं जब तक अल्लाह मुझसे राजी ना हो जाए। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज हवा की तेजी से गुजर गए। काश मैं एक दफा दुनिया में चली जाऊं तो इतनी मेहनत करूं कि मैं भी इसी तरह तेजी से बाहर चली जाऊं और इस सख्त कर्ब से निजात पालूं जिसमें मैं इस वक्त मुब्तला हूं। मैं दुनिया के माल और चीजों के लिए दोस्तों से रेस लगाया करती थी। अब मैं एक दफा दुनिया में चली जाऊं ना तो नेकियों में रेस लगाऊंगी। मुझे अगर इसका अंदाजा होता तो कभी दुनिया की चीजों को कामयाबी समझ पे उनके खुश ना होती, कभी दुनिया की मुसीबतों को सबसे बड़ा गम समझ के उन पे ना रोती। हाय, दुनिया के मिलने पे हंसने वालों और इसकी महरूमी पे रोने वालों, हंसना है तो जन्नत की उम्मीद पे हंसो और रोना है तो जहन्नम के अंदेशे में रो। मरना था तो इस दिन के लिए मरते और जीना था तो इस दिन के लिए जीते। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। इस दफा ये खुशी के आंसू नहीं है बल्कि इस एहसास के आंसू हैं कि जितनी मेहनत को मैं दुनिया में बहुत ज्यादा समझती थी वो भी आज के दिन के लिए थोड़ी थी। मैंने जिन नेकियों को काफी समझा था वो आज के दिन के लिए बहुत कम थी। आज किसी तरह गुजरा वक्त वापस पलट आए तो मैं और कोशिश कर सकती हूँ, मैं और कर लूंगी कोशिश। बस किसी तरह वापस चली जाऊं। जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ मेरा दिल तड़प रहा है। मैंने बड़ी बेबसी से पुल से रात की तरफ देखा, फिर मुझे मेरे रब की रहमत याद आ गई। मेरी आखिरी पनाहगाह तो उसका दामने रहमत ही है जहां से कभी मैं नामुराद नहीं लौटी। इस हकीर बंदी की सारी उम्मीद कल भी और आज भी रब्बे रहीम है। ये सोच के दिल को जरा सा करार मिल गया, रब तो है ना। बड़ा मुश्किल वक्त है। अब मैंने देखा मेरे अब्बू आगे बढ़े हैं। बहुत एहतियात से उन्होंने पहला कदम रखा। सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, किसी में आवाज निकालने की भी ताकत नहीं है। मेरे अब्बू आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे रख रहे हैं।
एकदम एक आंकड़े में उलझ गए, मगर शुक्र है बच गए, नीचे नहीं गिरे। अलबत्ता खून बहुत बहने लगा, मगर ऐसे लग रहा है खून की उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने तवज्जो भी नहीं की, बस एक ही तरफ देखे जा रहे हैं। पुल के आखिर पे उनको शायद एक ही धुन सवार है, किस तरह पुल पार कर लूं। वो आगे बढ़े, एक और हो गया जिसने उनको गिरा दिए। इस दफा इनकी एक टांग लटक रही है पुल से, आग इनके अतराफ को छू रही है, मगर वो जल्दी से उठ के खड़े हो गए। शदीद खौफ इनकी आंखों में नजर आ रहा है। जरा आगे गए तो फिर गिर गए। या अल्लाह, ये कहीं जहन्नुम में ना गिर जाए। अब वो शदीद जख्मी हो गए, मगर चलते जा रहे। उनके अंधेरे में जो मस्जिद की तरफ कदम जाते थे, वो कदम आज इनको रोशनी दे रहे। जब तक ये पुल सिरात से पार ना हो जाए, इस वक्त तक बचत नहीं है। वो आखिर तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी खतरा गिरना पड़े। उनको फिर एक ठोकर लगी है, मगर इस दफा संभल गए। पुल थोड़ा सा ही बाकी रह गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने पुल पार कर लिया। मुझे पुल की दूसरी तरफ खड़े हुए लोग इतने खुशकिस्मत लग रहे हैं, जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग यही थे। अब्बा जान वहां पहुंच के कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझ पे ये एहसान फरमाया जो किसी दूसरे पर नहीं फरमाया, जिसने मुझे आग से निजात दे दी, हालांकि मैं उसे देख चुका था, क्योंकि अभी गिरने ही तो वाले थे। हाँ, वाकई शुक्र है कि पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर चोटें लगी भी तो, अगर खून बहा भी तो। जो वहां पहुंच गया पार, उसके लिए चोटें भी मरहम है। अब मेरी बारी है पुल सिरात पार करने की। मैंने एक दफा कांपती नजरों से दोबारा अपने नूर की तरफ देखा। मेरा नूर तो है ना मेरे साथ। बोझल कदमों से मैं पुल के सामने आई। पुल दूर तक मुझे दिखाई देने लगा। इसके आंकड़े ऐसे मुझे लग रहे थे जैसे कोई सांप हो जो अभी निगल के जहन्नुम में गिरा देगा। उफ, लोग दुनिया में कैसे कह सकते थे कि कोई बात नहीं, जहन्नुम में कुछ दिन चले भी गए तो आखिर तो जन्नत में चले जाएंगे। इस पर से तो गुजरना भी अजाब है, तो जो इसके अंदर हो उसके अजाब का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इसके स्याह शोले ऊपर को लपक रहे हैं, जैसे अभी पकड़ लेंगे जो इससे गुजरेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको पार करूं। अगर मैं दुनिया में होती ना, भाग के वापस चली जाती अपने घर। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरी टांगे तो पहले ही कांप रही हैं, मैं कैसे गुजरूंगी इस पे से। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा चल सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे चल लूंगी अल्लाह की मदद से। मेरा दिल चाह रहा है ये मरहला जल्दी से गुजर जाए, पलक झपकने पे गुजर जाए। एक एक कदम ऐसे लग रहा है एक सदी गुजर रही है। एक एक कदम कितना भारी लग रहा है। उस दुनिया में तो ऐसी अजियत कभी नहीं सही थी। मैंने बीमारी के दिन भी देखे थे, लेकिन दुनिया की तो कोई मुसीबत इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वाकई पलक झपकने में पार हो सकती थी, मगर इसके लिए और ज्यादा नेकियां मुझे लानी चाहिए थी।
मेरे पास कहाँ इतनी नेकियां हैं। मैं तो मिली जुली जिंदगी गुजारती रही। मैंने अब जरा तेज कदम उठाने शुरू किए कि मेरा पैर एक आंकड़े में अटक गया और मैं स्लिप हो गई। शुक्र है पुल से नीचे गिरने से बच गई, मगर आग मुझे महसूस हो रही है। किसी ने जैसे मुझे सहारा देके खड़ा कर दिया। लगता है किसी फरिश्ते ने खड़ा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। मैं संभल गई हूँ। मुझे बस खुद को इन हुक से संभाल के गुजरना है। जैसे जैसे मैं पुल पे आगे बढ़ रही हूँ, आग की तपिश मुझे और ज्यादा महसूस होने लगी। मैंने जरा तेज कदम उठाने शुरू किए। ये पुल कितना स्लिपरी है, कितनी फिसलन है इस पे। एकदम मेरा कदम फिसला। अब की बार तो लगता है कि मैं गिर गई। मेरे हाथ छिल गए सहारा लेते हुए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरा कलेजा मेरे हलक में आ गया और मेरा दिल सीने में नहीं है धड़क रहा, मेरे मुंह में धड़क रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे इतना रोना आ रहा है, मगर खौफ के मारे मेरे आंसू भी बंद हो गए। बदबू, गलाजत, दर्दनाक चीखें और आग ही आग है जिसके ऊपर से मैं गुजर रही। और इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते गुर्ज लिए खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने एक नजर नीचे डाली तो वहां का हैबतनाक मंजर देख के मैं कांप उठी। ऐसे लग रहा जैसे कोई आग का कुआं है। इसमें तो कोई पत्थर भी फेंके 70 साल तक गिरता रहेगा, तब जाके शायद उसकी तह में पहुंचेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बला है, बहुत बड़ी बला, शदीद स्याह है। जो लोग दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो बड़ी नेमतों में पला करते थे, वो आज जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो दुनिया में इतने नाजुक जिस्म रखते थे, दुनिया की आसाइशों में रहते थे, वो आज इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो जिसके डर से अंबिया भी कांप रहे हैं आज, जिसको देख के वो भी रब्बी सल्लिम कह रहे, उसको बाकी लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते। अगर मुझे दुनिया में अंदाजा होता ना कि ये क्या चीज है, तो मैं सारी दुनिया छोड़ के दीवाना वार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहती रहती। आज आसमान की भी ताकत होती तो रो पड़ता लोगों का हाल देख के, और जमीन मौजूद होती तो मातम करती ऐसे लोगों के हालात पे। मेरा जिस्म कांप रहा था। अब नीचे देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा नीचे नजर करूं। मैंने और मजबूती से अपने कदम रखने शुरू कर दिए। अब फासला आगे थोड़ा ही रह गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती भी अब पुल से उतर रही हूँ। यहाँ वो सब लोग खड़े हैं जो पार आ चुके हैं। जब से हशर का मैदान, हशर का ये वक्त शुरू है, उस वक्त से अब तक पहली दफा ऐसा लग रहा है मेरे दिल को करार आ गया, सुकून आ गया। मैं इतना रो रही हूँ। अब ये रोना इस बात पे है कि शुक्र है मैं पार आ गई, शुक्र है अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया।
मेरे भी जुबान में वही अल्फाज बेख्तियार आ गए जो मैंने अपने वालिद की जुबान से सुने थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझ पे एहसान किया जो किसी दूसरे पे नहीं किया। तूने मुझे आग से निजात दे दी, हालांकि मैं उसमें गिरने ही वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब समझ आ रही है क्यों हमें यहाँ से गुजारा गया। वाकई आज जो बच के इस पुल से राहत से गुजर गया और जन्नत में चला गया, वो अब बड़ी अच्छी तरह जान लेगा कि उसके रब ने उसको कितनी बड़ी आफत से निजात दे के जन्नत में दाखिल किया। अगर एक पल के लिए भी वो जहन्नुम में गिर जाता तो उसके साथ क्या होता। आज जो शुक्र गुजारी उसको ये पुल पार करके महसूस होगी, वो कभी सीधे जन्नत में चले जाने से महसूस नहीं हो सकती थी। कैसे वरना पता चलता कि रब ने किस अजाब से निजात दी है उसको, कितना बड़ा एहसान किया उस पे। अब मेरी कुछ जान में जान आने लगी। हम सब लोग यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ठहरे रहेंगे जब तक सारे उम्मती पुल पार करके इधर ना पहुंच जाए या उसमें से कहीं नीचे ना गिर जाए। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग गुजर के आते जा रहे हैं, कुछ नीचे गिरते जा रहे हैं और हम इंतजार में अभी खड़े हैं। इसके बाद क्या होता है इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। अगर इस वक्त अगर आपका दिल नरम है ना तो अल्लाह से दुआएं करें। ताऊस रहमतुल्लाह अलैह किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए गए थे तो बीमार ने कहा मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने फरमाया तुम खुद अपने लिए आज दुआ करो, इसलिए कि बेकरारी के वक्त की दुआ को अल्लाह कबूल करता है। या अल्लाह हम बेकरार हैं, तेरी जहन्नुम के खौफ ने हमें बेकरार कर दिया, उसने हमें बेचैन कर दिया। हम तेरी रहमत की चादर में आके छुप जाना चाहते हैं, हम तेरी पनाह में आके हर शर से दूर हो जाना चाहते हैं। अल्लाह हम तेरे अज़ाबों से डरते हैं, तेरे अज़ाब पर हक है, तेरी जहन्नुम पर हक है, तेरी जन्नत पर हक है, अल्लाह मीज़ान पर हक है। अल्लाह हमारे पास इस खौफ के दिन से निजात पाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह हमारे आज की इस रात में बैठने को तो कबूल कर लेना और इसको जरिया बना देना उस दिन के खौफ से निजात पाने का। अल्लाह ये आंसू जो तेरे खौफ से आज इन आंखों से बह रहे, इन आंसुओं को महफूज कर लेना उस दिन के लिए, और उस दिन इन आंसुओं से जहन्नुम की आग को बुझा देना हमारे लिए। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है, कौन है जो बेकरार की दुआ को कबूल करता है, सख्ती को दूर करता है, कौन है जो इस तकलीफ को हमसे हटा सकता है सिवाय तेरे अल्लाह कोई नहीं। अल्लाह हम दुनिया के सारे सहारे छोड़ के तेरा सहारा लेने के लिए आ गए, तो अब हमें मायूस न करना, तो हमें पीछे न करना। या अल्लाह जिससे तू नाराज है, अल्लाह जिससे तू नाराज है उससे भी आज राजी हो जाता। इतने हाथ तेरे आगे उठे हुए, कोई तो होगा जो तेरा प्यारा होगा, कोई तो इन हाथों में होगा, इन हाथ उठाने वालों में कोई तो होगा जो तेरा वली होगा।
कोई तो होगा जिससे तू राजी होगा। ऐ अल्लाह, उसके पीछे बाकी सबसे राजी हो जाना, उसके पीछे बाकी सबकी भी मगफिरत कर देना, उसकी आमीन के पीछे बाकी सबकी भी दुआओं को कबूल कर लेना। हमारे तो गुनाह ही इतने से आता है अल्लाह, हमारे पास तुझे दिखाने को कुछ नहीं। अल्लाह, वो तीन गार वाले साथियों ने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया था तो उनकी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह, हम किस अपनी अमल का वास्ता दे। हमारी दुआएं, हमारी नमाजें, हमारा जिक्र, हमारा कुरान पढ़ना, हमारे रोजे, कोई भी इस काबिल नहीं है जो तेरे आगे पेश करके हम तुझसे दुआ करें। कोई भी इस काबिल नहीं है। अल्लाह, तू ऐसे ही माफ कर देना, इसलिए माफ कर देना कि तू गफूर रहीम है, इसलिए माफ कर देना कि तू बड़ा है और हम छोटे हैं। तू बुलंद है और हम हकीर है, तू आला है और हम अदना है, इसलिए माफ कर देना कि तेरी शान के लायक है माफ करना। अल्लाह, हम भूल जाते हैं फिर गुनाह कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं फिर गुनाह कर लेते हैं, तौबा करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो अल्लाह, हमारे अगले पिछले गुनाह माफ करते, जो पिछली जिंदगी में किए उनको भी माफ करते, आइंदा जिंदगी में, जो आने वाली जिंदगी में अल्लाह उसके भी गुनाह माफ करते। तुझे क्या मुश्किल अल्लाह, तुझे तो किसी ने नहीं पूछना अल्लाह, तुझे तो किसी ने नहीं कहना कि इनको क्यों माफ किया। तू मालिक ने मुल्क है, सारी चीजों का बादशाह तू है, तुझसे सवाल नहीं किए जाते, तू सवाल करता है लोगों से। अल्लाह, तू तो किसी के आगे जवाब दे नहीं है, तो हमें माफ कर दे। अल्लाह, ये जो सारे हशर के, मौत के, कब्र के मराहिल, इन सब तू हमारा हामी और नासिर हो जाना, तू हमारा मददगार बन जाना, तू हमारा साथ देना, हमारे लिए आसानियां कर देना, हमें कामयाबी से पार कर देना। अल्लाह, कब जन्नत तक पहुंचेंगे उससे पहले तो इतने मराहिल है, हम कैसे उनसे गुजरेंगे, बहुत सख्तियां अल्लाह, कैसे उनको बर्दाश्त करेंगे। मेरे रब, तू चाहे तो किसी को पलक झपकने की तेजी से पुलसिर हाथ से गुजार दे, तेरी मर्जी है अल्लाह। तू चाहे किसी से आसान हिसाब ले ले, कुछ उससे सवाल ही ना पूछे, तेरी मर्जी है अल्लाह। तू चाहे किसी को अर्श का साया दे दे जिस दिन कोई साया नहीं होगा, तेरी मर्जी है अल्लाह। तू जिसके लिए जो चाहे फैसले कर दे, तो हमारे लिए ये फैसले फरमा देना अल्लाह। नेकियों की तौफीक भी तू ही देता है, हमसे नेकी के काम ले लेना अल्लाह। रमजान जा रहा है, रमजान जा रहा है, अगर हमारी तौबा ना कबूल हुई ना तो हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें माफ कर देना, हमसे नेकियां करा लेना, वो काम करा लेना जिनसे तू राजी होता हो अल्लाह। हमारे दिलों से कीने निकाल दे, बुग़्ज़ निकाल दे, हसद निकाल दे, तकब्बुर निकाल दे, रियाकारी निकाल दे, शोहरत की चाहत निकाल दे अल्लाह। वो तमाम बुराइयां निकाल दे जो तुझे नहीं पसंद, जो तुझे नहीं पसंद वो सब चीजें हमारे दिलों से निकाल दे, हमारे दिलों को धो दे, हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे अल्लाह। इस रमजान से हम निकले तो इस हाल में निकले कि तू हमसे खुश हो अल्लाह, इस हाल में निकले कि तू हमसे राजी हो। हम तुझे राजी करने के लिए इस वक्त बैठे अल्लाह, आधी रात को भी जागे सिर्फ तुझे राजी करने के लिए। हम ये छोटी छोटी भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं किसी तरह तू खुश हो जाए, किसी तरह तू खुश हो जाए अल्लाह। मेरे आंसू तो ये लोग देख सकते हैं, मगर
جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان کے آنسو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، صرف تجھے معلوم ہے اللہ۔ ان کے آنسو کو محفوظ کر لینا اللہ، ان کے آنسو کو محفوظ کر لینا اور ان کی نجات کا ذریعہ بنا دینا، اور مجھ پہ رحم کر دینا اللہ، مجھ پہ رحم کر دینا۔ ہر ریاکاری سے محفوظ رکھنا اللہ، ریاکاری سے محفوظ رکھنا، اعمال کے برباد ہو جانے سے محفوظ رکھنا اللہ، اعمال ضائع نہ ہو جائے اللہ، محفوظ رکھنا۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم نے چیزیں کی ہیں اللہ، ان کو تو عبادت بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو قبول کر لینا۔ ہم نے جو تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہے اس کو قبول کر لینا اپنی جگہ پاک۔ اللہ تعالیٰ کسی قابل نہیں ہے یہ اعمال، بے شک ہم مانتے ہیں تیری شان کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ بس یہی لے کے ہم حاضر ہو گئے، تو انہیں کو قبول کر لینا اللہ۔ ہماری اولاد دے اللہ، ہماری اولاد دے اللہ، ان کی ایمانوں کی حفاظت کرنا۔ ہم دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمیں اس چیز کی فکر نہ ہو کہ ہماری اولادیں ہم نے کس حال میں چھوڑی ہیں اللہ۔ ہم دنیا سے جائیں تو اس بات پہ مطمئن ہو کہ ہماری اولادوں کو ہم نے دین پہ چھوڑا ہے اللہ۔ ہماری اولادوں کے ایمان کو تازہ رکھنا، ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنا اللہ، ایمان کے فتنوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ یا اللہ ان کو ہر ایک برے عمل سے، ہر ایک بے حیائی کی بات سے، ہر ایک بری صحبت سے، ہر ایک بری نظر سے محفوظ رکھنا اللہ۔ تو اپنی حفاظت میں لے لینا ہم سب کی اولادوں کو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ ان کو محفوظ رکھنا اللہ، ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں ہمارا معاون بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ اپنا رحم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین کی ہم نے جو حقوق میں کمی کی ہے اللہ، ہمیں نئی عقل ہوتی تھی جو جوانی میں ہم نے ان کے آگے زبان چلائی ہو اللہ، ان کو کوئی دکھ دیا ہو تو اللہ اس پہ ہم سب کو معاف کر دینا اللہ، اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم نادان تھے، ہمیں نہیں سمجھ تھی تو ہمیں معاف کر دینا۔ ہمارے والدین کے درجات بلند کرنا اس بات کی وجہ سے، ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا اللہ، عافیت رکھنا، سب کے گھروں میں عافیت رکھنا، سب کو بیماریوں سے، فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر تکلیف مصیبت سے محفوظ رکھنا اللہ۔ ہر ایک کی طرف سے ہمیں ہمیشہ خوشی کی ٹھنڈی بات ہی سننے کو ملے اللہ، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف کی بات سننے کو نہ ملے، ہر ایک کے گھر میں عافیت عطا فرمانا۔ ربنا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حیا عطا فرمانا اللہ، ہم سب کے بچوں کے نیک نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو دین، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سربلندیاں اور خوشیاں عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا دینا، قطع رحمی سے محفوظ رکھنا اے اللہ، امانتوں کے حق ادا کرنے والا بنا دینا۔ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ماں کے طور پہ، بیوی کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ، بہن کے طور پہ اللہ، وہ تمام ذمہ داریاں، وہ تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب قیامت کے دن ہم تیرے سامنے آئے تو ہمارے سر پہ کسی کے حقوق نہ ہو جو ہم نے ادا کرنے ہو۔ یا اللہ ہمارے سر پہ کسی کے حقوق نہ ہو جو ہم نے ادا کرنے ہو، ورنہ ہم اگر نیکیاں ہی اپنی دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ اللہ تو معاف فرما دینا اللہ، تو معاف فرما دینا۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کرنا اللہ، مظلوموں کی آہ کو تو سن لے اب۔ یا اللہ یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، بہت اندھیری رات ہے اللہ، زوال کو دیکھ دیکھ کے تھک گئے، اب اس امت کو اس زوال سے اب نکال لے یا اللہ، اس امت کو عروج عطا فرما اللہ۔ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، وہ یمن میں ہو، وہ سیریا میں ہو، فلسطین میں ہو، پاکستان میں ہو، یا برما میں ہو، افغانستان میں ہو، جہاں جہاں لوگ مسلمان پس رہے ہیں اللہ، مظلوم ہے یا اللہ، مظلوم کی آہ تو تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے، لیکن اللہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہوا، اسی لیے ہماری آہیں آج
کوئی کام نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ اب تو اپنی مدد بھیج دے. یا اللہ اب تو اپنی مدد بھیج دے. اللہ آج مسلمان کا خون ایک جانور کے خون سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے. اللہ کہاں کہاں گھروں سے نکالے جا رہے ہیں بے یاروں مددگار سمندروں میں پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا خون بہ رہا ہے کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ اگر خون سستا ہے تو ایک مسلمان کا ہے. صرف اس لیے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں. اللہ صرف اس لیے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں اس کی سزا مل رہی ہے ان کو. یا اللہ مسلمان کے خون کو اج رائے گا نہ کرنا. اللہ جو یہ خون ہے اللہ تعالیٰ تو اب اس کی لاج رکھ. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں ان کی مدد فرما. اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو جانا. ہمیں رزق حلال عطا فرما. حرام لقمے سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا. نیچے والا ہاتھ نہ دینا. اللہ اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا. یا اللہ تعالیٰ جو ہماری حاجتیں جو ہماری مشکلات اور پریشانیاں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. جو ہماری ضرورتیں ہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ جو آگے پیش آنے والے حالات ہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں عافیت میں رکھنا. ہماری تمام ضرورتوں کو تو پورا کرنا. اللہ اگر لیلۃ القدر ہے یہ تو آج فیصلے فرشتوں کو دے رہا ہوگا. یا اللہ وہ فیصلے دینا جو ہمارے خاندانوں کے حق میں ہو, اچھے ہو, بہتر ہو. اللہ جس میں ہمارے دلوں کا سکون اور چین اور خوشیاں ہو. اللہ سب کی زندگی صحت تندرستی کے فیصلے عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنا. ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنا. بیماریوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ہمیں صحت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جن کے رزق کے مسئلے اللہ ان کے رزق کے مسئلوں کو دور فرما. اللہ ان کو رزق کے حلال عطا فرما. یا اللہ جس کے اور جو کوئی مسئلے مسائل ہیں اللہ ان کے مسئلوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. بے شک تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. مشکل تو ہمارے لیے. اللہ تیرے لیے تو ہر چیز آسان ہے. تو نے تو کن کہنا اور ہو جانی. اللہ تعالیٰ تو اپنے کن کے فیصلے ہمارے لیے فرما دے. اللہ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. اللہ اپنے ہر عذاب سے بچا کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا اور اس دن اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ یہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تجھے دیکھ کے. اللہ ہم کامیاب ہیں اگر ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گئے. اور ہم ناکام ہیں پھر تو ہم کتنا بھی روئیں تو کم ہے اگر ہم اس دن کامیاب نہ ہوئے. یا اللہ تو اس دن کی کامیابیاں ہمیں عطا فرما دینا اور اس دن کی ناکامیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. کسی کی میں دعا بھول گئی ہوں تو آپ مجھے معاف کر دینا کیونکہ مجھے جو بھی دماغ میں آتی پھر میں وہ دعا کر لیتی ہوں. نہیں ذہن میں آتی تو وہ بھول جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. آج ضرور اپنے ماں باپ کو فون کریں, اپنے بہن بھائیوں کو فون کریں. چاہے آپ کی کوئی ناراضگی نہیں بھی ہے لیکن ضرور فون کر کے ان کو بتائیں جو آج آپ نے سنا ہے کہ کس طرح یہ رحم کھڑا ہو جائے گا پل صراط پہ. ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے کسی کو کیا پیغام مل جائے اور کوئی آگے سے آگے بات پہنچی بھی ہو سکتا ہے جس تک پہنچی وہ زیادہ عمل کرنے والا ہو. تو ضرور رابطہ کریں اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل کے لیے انشاءاللہ 27ویں کی رات ہے چونکہ تو ہم زیادہ دعا کریں گے اور کل انشاءاللہ جنت کا ذکر اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوگا. تو اپنے جو دوست احباب ہیں جو کبھی نہیں بھی آئے ان کو بھی ضرور بلائیں, دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس رات میں آئیں. پتہ نہیں میں تو سوچتی ہوں کس کی آمین کے پیچھے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم سب سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.